خوش آمدید کہتے ہوں اور گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. اور بات کروں گی آف کورس آج فرائیڈے ہے اور فرائیڈے کو ہمارے درمیان بہت ہی سینئر ہاربلسٹ موجود ہوتے ہیں. وہ ہاربلسٹ بھی ہیں, وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں, وہ ایکوپنچر پہ ان کے پاس ڈگری ہے, آکسفورڈ اور کیلیفورنیا یونیورسٹی کی میڈیسن کی اور ایجوکیشن کی نالج کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ. اور حکمت سے ان کا 11 پشتوں کا ساتھ ہے اور یہ نسل در نسل ان کے دادا پر دادا اور ان کے دادا, اور اس وجہ سے انہوں نے حکمت اور طب نبوی کو فوکس کیا اور اس کی ہی ٹریٹمنٹ لوگوں کو دے رہے ہیں. بہترین قدیم نسخے وہ استعمال کرتے ہیں جو ان کے بڑوں نے لکھے اور ابھی تک ان کی کتابوں میں ان کے پاس اوراق موجود ہیں اور وہ ان کو ہی اسٹڈی کرتے ہیں, ان کو ہی فالو کرتے ہیں. لیکن ہم آف کورس ایک ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں تو ان نسخوں کو بڑے جدید انداز میں پریزنٹ کر کے کیپسول کی صورت میں, ڈیوائسز کی صورت میں اور بہت ساری چیزوں کے تھرو اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور امپورٹنٹ بات ہے کہ جس طرح ہم لوگ ٹیکنالوجی کے دور میں تو ڈیوائسز کا بھی بلڈ سرکولیشن کا ایک گہرا تعلق ہے, اس کو بھی بہت خوبصورت انداز میں اس کا استعمال کریں اور بہت سارے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. آپ کی بونز میں درد ہے, آپ کی سروائکل میں درد ہے, آپ کے پریشر پوائنٹ ورک نہیں کر رہے, آپ کے بلڈ سرکولیشن میں ایکٹیونیس نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں جب ان کے میں جتنی باتیں کی اب حیران کن باتیں, یہ سب باتوں کے وہ ماہر ہیں, بہت زیادہ سینئر ہیں نالج میں. اور اس خاص میں ایک بات کہوں گی, اب جب طب نبوی کی بات کروں, دیکھیں انہوں نے جدید اور پرانے قدیم ہر طرح کی نالج کو ایک جاں کرا ہے. حجامہ کی بات کروں, اس کی بھی نالج ان کے پاس بھرپور ہے. تو ان سب باتوں کو نچوڑ کو میں ایک مٹھی میں کر دوں, ایک جگہ یکجاں کر دوں, تو بنتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت ہے, کرم ہے. ماشاءاللہ آپ کے پاس اصل میں جس ٹاپک پہ بات کروں آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹیز آپ کی سپر ہے, اور جو بھی بیماری کی ہو یا جدید ہو یا پرانی ہو کچھ بھی ہو آپ کے پاس. میں بانجھ پن کی بات کروں, شوگر کی بات کروں, کینسر کی بات کروں, جس کی بھی بات کروں, سر کی جو ہے نالج سپر ہے. ایک بار پھر ویلکم سر. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. سبھی آج آپ نے انٹروڈکشن تو بھرپور کر دیا میرا, اور یہی چیز ہوتی ہے, ابھی بھی کمی ہے پروگرام کی جان یہی ہوتی ہے. آپ نے بات یہ ہے کہ ابو علی سینا ابن ذکر راضی سے پوچھا, ابو علی سینا سے پوچھا کسی نے, اچھا کہ یا حضرت آپ نے اتنا علم, اتنی معرفت, اتنی حذاقت کہاں سے حاصل کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا گھی تم نے کھایا ہے اتنا تیل میں نے راتوں کو دیوں میں جلایا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جتنا آدمی جتنی بھی محنت کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے علم کے معاملے میں, جی, تو اس نے دن رات ایک کیا ہوتا ہے, اس نے عرق ریزی کی ہوتی ہے, اور اس کا ثمر یہ ہے کہ جو میری سینکڑوں سال کی حکمت کے تجربات تھے وہ میں نے جو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق انہیں ڈھالا ہے. میری ادویات میں جو ٹیکنالوجی شامل ہے اسے نینو ٹیکنالوجی کہتے ہیں, اور یہ بڑی جلدی بڑی صلاحیت کے ساتھ سٹیم سیل پہ اب اثر کرتی ہے. اور یہ بھی ایک وہ طریقہ کار ہے کہ جس میں ایلوپیتھک طریقہ کار جو تھے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا فاسٹ اثر کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری ادویات اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ جسم پہ ایمرجنسی صورت میں بھی اثر انداز ہوتی ہیں. اگر چونکہ میں خود بھی ایم ڈی ہوں, ڈاکٹر میڈیسن کیا ہے میں نے ایلوپیتھک میں, اور پھر میں نے حکمت میں کوالیفائی کیا. طب نبوی پر میں ہولسٹک میڈیسنز پر میرا کام رہا, نیوکلیر میڈیسنز پہ کیا, ہومیوپیتھک ایکوپنچر پہ. اصل میں تمام یہ طریقہ علاج جو ہے انسانوں کی صحت اور بقا کے لیے کام کر رہے ہیں. اور لہٰذا ہم اپنے ملک میں تو دیکھ رہے ہیں
کہ سارے طریقہ علاج جو ہیں وہ اپنی اپنی انہوں نے الگ الگ جو ہیں قلعے بنائے ہوئے ہیں، اپنی اپنی الگ الگ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، اپنے اپنے الگ الگ اسکول آف تھاٹس بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ ان سب کو ایک جا ہونا چاہیے، سب کو اکٹھے مل کر صحت بقا کے لیے سائنٹیفک انداز میں کام کرنا چاہیے، تبھی ہمارے ملک سے قومی مسئلہ صحت جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے، اور ہم نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی مسئلہ صحت حل کرنے میں بھی ہم بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اتحاد، اشتراک، ترقی، تجویز جو کچھ بھی ہے سب اکٹھے مل کر ڈاکٹر، حکیم، ہومیوپیتھ، ایلوپیتھ، آکوپنچر، سائنٹسٹ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے. یہ میرے تمام ان لوگوں کو پیغام بھی ہے، اور کیا یہ متحد ہو جائیے اور اس پر روئے زمین پر انسانوں کی بقا اور فلاح کے لیے کام کرے، نہ کہ اپنی ذاتیات کے لیے لڑے. بے شک. اور آج ہے ٹاپک اوبیسٹی کا، کیونکہ ڈیفرنٹ ہم ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کس موضوع پہ گفتگو کریں. آف کورس ہمارا کھان پین، یہ رہن سہن، آف کورس ہم بلانگ ٹو، زیادہ تر ہم کراچی یا شہری علاقے والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ان کا لائف اسٹائل بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو یہ تو پھر کنفرم ہے کہ ہماری یا تو ہم بہت ویک ہو جاتے ہیں یا تو بہت زیادہ ہیلدی ہو جاتے ہیں. اب اس کی بہت ساری ٹائپس بھی ہیں یا بہت سارے ریزنز بھی ہو سکتے ہیں. ہمارا لائف اسٹائل اور زیادہ اوور لیٹ نائٹ سونا، صبح نہ اٹھنا، زیادہ سونا اور آئلی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا. پھر ہمارا جینیٹکس بھی پرابلم ہے. ڈاکٹر صاحب اب مزید بتائیں گے اس کے اندر ہی کہ یہ کون کون سے ریزنز ہیں جو موٹاپا، ہمارا بے ہنگم سا موٹاپا پریزنٹ ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، اوبیسٹی سیکرٹس، اوکے، اس پر میں بات کرتا ہوں. چلیں. ایک تو جو بات کرتے ہیں سرپرائز دے دیتے ہیں. جی، اوکے، کہ موٹاپے کے پوشیدہ راز کیا ہیں، چھپے ہوئے راز کیا ہیں جو ہم آشکار آج کرنا چاہتے ہیں، اور جس سے ہمارے ناظرین جو ہیں مستفید بھی ہونا چاہتے ہیں، اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا موٹاپا کس وجہ سے ہو رہا ہے. تو ناظرین، اس کی بڑی وجوہات ہیں جو آپ موٹاپے کی طرف آتے ہیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں لگتا. آپ ڈائٹ بھی کر رہے ہیں، آپ واک بھی کر رہے ہیں، آپ مختلف جو ہے وہ ٹوٹکے نسخے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا موٹاپا کم نہیں ہوتا. اس کی وجہ آپ نے سرچ کیجئے کیا آپ کیا وجوہات ہیں. مثلا ابھی تو کچھ چیزیں آپ نے بتائیں سبھی نے کہ موٹاپے میں کھانا پینے کا سب سے بڑا تعلق ہوتا ہے، کہ آپ کی غذا میں پراٹھے اور حلوہ پوری وغیرہ، نہاری، چکنائی، تلی ہوئی اشیاء، جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ سونا، اوور ورک نہ کرنا اور سٹنگ زیادہ ہو. ایسی صورتوں میں بھی بہت سارے مسائل، امراض پیدا ہو جاتے ہیں، جس میں شوگر، بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد، کمر کا درد اور آپ کے قبض کا رہنا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ موٹاپے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور خواتین میں سب سے بڑا پرابلم جو آتا ہے وہ ہارمونل ڈسٹربنس ہے، جن میں مانع حمل گولیاں، خاص طور پر ایسی ادویات جس سے جو نیند آور ادویات ہیں، یا مستقل ایسی ادویات کا استعمال کرنا، بلڈ پریشر یا شوگر کی ادویات کا بہت زیادہ استعمال کرنا، جو کہ ایلوپیتھک میڈیسن میں کیمیکل میڈیسن کہلاتی ہیں، اس سے بھی آپ کو موٹاپا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں پر خاص طور پر رکھنا چاہیے. آپ کی توجہ ایک خاص موضوع پر میں لانا چاہتا ہوں، جس کا نام ہے تھائرائیڈ. اگر تھائرائیڈ پرابلم ہے تو آپ کا کسی قسم کی بھی کوئی دوائیں جو آپ یا ایکسرسائز کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں کوئی اس کے جسم پر اثرات نہیں مرتب ہوتے، اور آپ پریشان رہتے ہیں کہ جی ہم ڈائٹ بھی کر رہے ہیں، دوائیں بھی کھا رہے ہیں، ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے موٹاپا وزن کم نہیں ہو رہا. تو ایسی صورت میں سب سے پہلے آپ کو اپنا تھائرائیڈ کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پرابلم، تھائرائیڈ کا پرابلم کی وجہ سے، یا آپ کے گیسٹرک، قبض اور ہارمون سسٹم کی ڈسٹربنس، یہ چیزیں، بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ بیٹھنا، سٹنگ، آپ اپنے آپ کو کنزیوم کریں. جس دن زیادہ کھانا کھائیں اس دن زیادہ آپ ورک کریں. اچھا، کچھ چیزیں ایسی بھی میں بتاؤں گا، غذائیں کہ جو آپ استعمال کریں، اور ڈائٹ شیڈول ایک بتا دوں گا جس پر آپ عمل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وزن
ریپڈلی کم ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے ایک بہت ڈیٹیل میں یہ بتایا کہ ریزن آف اوبیسٹی کیا ہے. جی. اب ہم یہ بتائیں کہ اگر ہمیں جیسے اگر ہو گئی اب آف کورس کچھ لوگوں کو 6 مہینے ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو تو 2 3 سال. اب وہ ڈفرینٹ ڈاکٹر عطائیوں کے پاس جا کے وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتے. ڈیوریشن آف کورس بیک ہونے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا وہ اوبیسٹی ڈیلیور ہونے میں اتنا ٹائم لگا. تو ہمارے درمیان ایک کالر اجازت ہے. جی بالکل. ہیلو, السلام علیکم. رخسانہ زیدی, کیسی ہیں آپ؟ کرایا ہے کہ بہترین کے مطلب جو آج کل یہ دیکھتے ہیں نا, بہت سارے لوگ حکمت ایک دم سے ایسے ہی شروع کر دیتے ہیں جن کا کوئی نالج نہیں ہوتی, بس ادھر ادھر سے نالج اٹھائی اور دوائیاں دینا شروع. تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ اتنا نقصان کرتے ہیں لوگوں کا, کسی کو جو بھی ادویات دیتے ہیں اس سے ریئیکشن بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو ماشاءاللہ سے حکیم صاحب کا تو اتنا پرانا یہ نہیں ہے, تو فل اباؤ اسٹاف کا ان کا ورک ہے, انہوں نے اتنا ریسرچ بھی کیا ہے. تو ماشاءاللہ سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کو کیا معلوم رخسانہ جی, ابھی تو میں نے یقین کرے ابھی 50% کیا ہے, اور ابھی آپ کو جب ان کے جس دن انہوں نے اپنی فائلیں کھولی اور وہ آپ نسخے دیکھیے گا نا, کس طرح اوراق ان کے اس وقت کے الگ سا کلر نہیں ہو جاتا جب پرانی چیز ہو جاتی ہے, تو یہ جس طرح ان کو اتنے پیار سے یوں کھول کے دکھا رہے. تو کسی دن میں ان سے کہوں گی وہ فائلیں لے کر آئیں, وہ ریجسٹرڈ, وہ ان کی تمام وہ تاریخی مسودات ہیں, بہت زبردست ہیں, بہت قدیم ترین نسخہ جات, 200-300 سال پرانے. میں نے دیکھا ہے, آپ نے کبھی یہیں دکھایا تھا, میں نے دیکھا وہ نسخوں کو دیکھ کے میں حیران رہ گئی کہ اتنے قدیم نسخے آپ نے اب تک اتنی حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ نسخے اب کہیں مل ہی نہیں سکتے, وہ چیزیں وہ مل ہی نہیں سکتی, وہ پاسبل ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. اچھا, دوسرا یہ پوچھ رہی تھی کہ جیسے لوگ یعنی جو بعض دفعہ لوگوں کے مختلف پورا جسم نہیں بلکہ بعض پارٹ جیسے تھائی ہو گئی, پیٹ ہو گیا, ان جگہوں پہ بعض دفعہ کیونکہ جو لوگ آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے مختلف الگ پارٹ پہ جو ہے نا چربی آ جاتی ہے موٹے بعض جگہ سے. تو کیا حکمت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو الگ الگ بھی مطلب گھولا جا سکتا ہے, ان کو کم کیا جا سکتا ہے, ورنہ تو اوور آل باڈی کا ہوتا ہے نا. بعض لوگوں کو میں دیکھتی ہوں ہاتھ اس میں سلم ہوتے ہیں لیکن باقی اس میں نہیں ہوتے. بالکل. اوکے, اچھا میں سمجھ گئی. تھینک یو سو مچ رخسانہ زیدی, آپ کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ انہوں نے, رخسانہ صاحبہ نے خاص موضوع پر ہمارا اشارہ کیا ہے کہ انڈر پارٹس جو ہیں لازم بغل ہے, تھائز ہیں, اسی طریقے سے گھٹنے ہیں یا انگلیوں کے یہ جو آپ کے جوائنٹس ہیں ان پر بھی بہت بلیکش وغیرہ آنا شروع ہوتا ہے. بعض لوگوں گردنیں الگ سے نظر آ رہی ہے, چہرے ملٹی کلر چہرے ہیں, یہاں سیاہی ہے, یہاں سرخی ہے, یہاں سفیدی ہے, اس طریقے سے ملٹی کلر فیس ہوتے ہیں. ٹو ٹون کہہ سکتے ہیں, ہاں 4 ٹون. ایک عجب سی بات کہہ دی, 2 ٹون سنا تھا. اور ایسے آتے ہیں نا کہ جن کے بڑے رنگ برنگے فیس ہوتے ہیں تو ان کو باقاعدہ وہ پرواہ ہی نہیں کرتے نا, بس ویسے ہی. تو وہ یہ ہے کہ کئی بچے موٹر سائیکلز پہ جا رہے ہیں, دھوپ کی تمازت ہے, موسم کی چینجنگ ہے, خشک موسم ہے, دھواں ہے, پولوشن ہے, وہ بیچارے سارا اس کو اثرات جو ہے ان کے چہرے پہ جاتا ہے, ان کے اثرات, یا ہاتھ کھلے ہوتے ہیں, ہاتھوں پہ ہوتے ہیں تو ان کا یہ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو ان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ کو کیا چیزیں احتیاط کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی موسمی اثرات سے محفوظ رہ سکیں. بالکل. اسی طریقے سے خاتون نے کہا کہ جو انڈر پارٹس ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ملٹی کلرز مختلف چیزوں کی بلیکش ہو جاتی, بغل, تھائز وغیرہ. تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہمارے یہ فیمینائن ہے, یہ باڈی واش ہے, اور اس باڈی واش میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس میں نیگیٹو آئن موجود ہے, اور یہ اس میں ایلو ویرا سے تیار ہوئی ہوئی ہے, اور اس میں کچھ ایسی ادویات ہماری موجود ہیں کہ جو کلرز کو فوری طور پر نارمل کرنا شروع کرتی ہیں. بغلوں کی اور تھائز میں سمیل جو آتی ہے یا جسم میں پسینے کی سمیل کو ختم کرتی ہے.
स्किन पोर्स जो हैं जिसमें टॉक्सिन्स यानी मैल या मवाद जो है जम जाता है, वो उनको खोलती है, जिसकी वजह से स्किन की ऑक्सीजन जो है वो जज्ब होने की स्किन में सलाहियत बढ़ जाती है और यूं स्किन जो है वो अपने तरोताज़ा होना शुरू हो जाती है और अपना कलर नेचुरल कलर में वापस आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ हमारी ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो इंटरनली तौर पर जो है वो आपके टॉक्सिन्स को निकालती हैं। खून में शामिल होकर ये ऑक्सीजन लेवल ब्लड में बढ़ाती है। देखिए, आदमी की इंसान की ज़िंदगी जो है वो हवा और ग़िज़ा, इस पर उसका इन्हिसार है। हवा, पानी, ग़िज़ा, इसी पे इन्हिसार है इंसान का। अगर बेहतरीन हवा ऑक्सीजन वाली जिसमें ज़्यादा हो वो आपके लिए सेहत रखती है, ऐसा ही पानी और इसी तरीके से ग़िज़ा। अगर पानी आपका साफ़ सुथरा पानी है और जिसमें ऑक्सीजन लेवल बेहतर है और टॉक्सिन्स नहीं है, गदला या आलूदा पानी नहीं है, तो वो ऐसा पानी आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके साथ साथ जो है मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारा सोप है, अस्करी सोप, इसका इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा, इससे वही मसाइल जो हमने जिनका जिक्र किया, इसके साथ साथ चेहरे पर कील, झाइयाँ, दाग, धब्बे और झुर्रियाँ जो है वो भी आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही आपके पोर्स में से टॉक्सिन्स निकलता है, ऑक्सीजन जज्ब होना शुरू हो जाती है, तो स्किन में जो बायो सर्कुलेशन है यानी बड़ी बारीक नसें जो कि बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापे के असरात, झुर्रियाँ पैदा होना शुरू हो जाती है, वो निकलने के बाद ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होती है और यूँ चेहरा आपका तरोताज़ा, फ्रेश, सुर्ख व सफ़ेद हो जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब का स्पेशल पैकेज देके उसके बाद डॉक्टर साहब, क्योंकि हम मोटापे की बात कर रहे हैं, ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसके बहुत ज़बरदस्त 2-3 होम रेमेडीज़ भी आपको देंगे, चटनी भी देंगे, कहवा भी बताएंगे और बताएंगे हम अपने खान पीन में इन चीज़ों को इनटेक कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा है तो ऑफकोर्स मेडिसिन की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन आप लोगों ने अभी कहीं नहीं जाना। हम लोग लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब।